हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका AKRO के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो आज मैं बात करने जा रही हूं एक बयान की जिसमें कहा गया है कि अल्लाह खुशियां कब देता है। तो दोस्तों, कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं या कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बातें करके दिल में सुकून आता है। और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे उर्दू लैंग्वेज बहुत पसंद है। उसके जो शब्द हैं, जो बयान है, मुझे वो सुनना इसलिए ज़्यादा पसंद आता है कि उनमें जो वो शब्द आते हैं, जैसे तकल्लुफ़ हो गया, या जो बहुत ही पर्दा नशी शब्द हैं, वो हमें उर्दू में देखने को मिलते हैं और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ओवर रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज मुझे उर्दू लगती है। तो पहले इस बयान को सुनते हैं, क्योंकि ये सुनते ही आपको एक अलग सा सुकून महसूस होगा और उसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है वो एक अलग। और इसमें खासकर मैं ये इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि आप में बहुत सारे उर्दू के शब्द सीखने को मिलेंगे। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे रब की कसम, कोई यहाँ मौज करने नहीं आया, ना कोई कर सकता है। शराब पीने को मौज थोड़ा ही करते हैं, बदकारी करने को मौज थोड़ा ही कहते हैं, और माल मुल्क को मौज थोड़ा ही करते हैं। दिल की खुशी को मौज कहते हैं, और उस खुशी पे मेरे अल्लाह का कब्जा है। वो पैसे से नहीं आती, वो शराब से नहीं आती, वो औरत से नहीं आती, वो ओहदों से नहीं आती। अज़हका व अबका, खुशियां अल्लाह देता है, आंसू अल्लाह देता है। इस दिल को खुश करने का रास्ता ये नहीं है कि आज़ाद हो जाओ, ये नहीं है कि अल्लाह का इनकार कर दो। यहाँ उस जहान की खुशियों का रास्ता है, अल्लाह के सामने झुक जाओ कि इसका कायनात का पत्ते से लेकर हमारे पहाड़ तक खालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह मेरे शायर की कब्र रोशन करे। अरबी भी अच्छी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। उर्दू तो अपनी ज़ुबान है, अंग्रेज़ी भी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। फ़ारसी की भी शुद्ध बुद्ध ली। मैंने ऐसा शायर नहीं देखा, ना उर्दू में, ना अरबी में, ना फ़ारसी में। ये तो मेरी ज़ुबान। अंग्रेज़ी तो वैसे ही पता नहीं की हो जाइए, उसमें तो शायरी है भी सही है। मेरे शायर का कहना है, हिच चीज़े खुद बखुद चीज़े नशुद, हिच आहन खंजरे तेरे नशुद, हिच हलवा ई नशुद उस्ताज का, ता गुलाम शक्र रेज़े नशुद, मौलवी हरगिज़ नशुद मौला रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़े नशुद। मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ पीर मुरीद इकट्ठे ही हैं पूनिया में। तुर्की का शहर है पूनिया, इधर मुरीद साहब हैं, इधर पीर साहब हैं। मौलाना रूम पे फ़लसफ़ा गालिब था। ये अशार क्या हैं? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कोई चीज़ खुद बखुद चीज़ नहीं बनती। पड़ा हुआ लोहा सदियां गुजर जाएं या करोड़ों गुजर जाएं साल, वो अपने आप खंजर नहीं बनता। सीखे बगैर कोई सीखा हुआ नहीं बनता। मौलवी रूम से मौलाना रूम बने जब शम्स तबरेज़ में के हाथों में हाथ दिया। तो इसकी एक कहानी है जिस पर उन्होंने ये रुबाई लिखी है, ये उन्होंने नज़म लिखी। इन पर फ़लसफ़ा गालिब था, मंतिक। तो वो तकब्बुर पैदा कर देता है ये इल्म। मस्जिद में दर्स हो रहा है और उन किताबों का ढेर लगा, साथ हाउस था। शम्स तबरेज़ देहाती हुलिये में आए, पाँव में जूता भी नहीं था, पगड़ सा बांधा हुआ। तो बड़े भूलपन में कहते हैं मौलाना रूम से, ईंचीस्त किताबें पढ़ी थी, ईंचीस्त ये क्या है? तो उन्होंने देखा जाहिल, तो उन्होंने बड़े तकब्बुर से कहा, ईया अस्त के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। वो एकदम आगे बढ़े, उन्हें पूरी किताबों को यूं धक्का दिया तो जाके हौज में गिर गई। तो मौलाना रूम ने, ओ तेरा बेड़ा डूब जावे ओ ना मुरादा, एक ही की एक कोई हूँ कंप्यूटर पे बिचों में दुई बारी काट लवा। वो ये तूने क्या किया? मेरी सारी जिंदगी की जोहद बर्बाद कर दी। हम मुस्कुराए, पानी में उतरे और एक एक किताब खुश्क मिट्टी उड़ रही और बाहर निकालते गए। सारी खुश्क किताबें धूल उड़ रही, सामने रखे। मौलाना रूम अब सर पकड़ के बैठे, ये चीज ये क्या है? तो अब शम्स तबरेज़ बड़ी मासूमियत से बोले, यहाँ अस्त के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता, जो तू नहीं जानता। फिर फलसफा रह गया, मंतिक भी रह गई, फिर मसनवी मौलाना रूम वजूद में आई, जिसका इल्म आज भी बहते चश्मे पानी की तरह। मुझे अल्लाह को मानना है, मुझे अल्लाह को तस्लीम करना है,
مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے، میں اس دن سرخرو ہو جاؤں، میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو، ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، فَيَقُولُ وہ ایک نعرہ لگائے گا، تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے، مرد یا عورت، وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی۔ اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے، تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیاری کرتا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں۔ تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف۔ دیکھو اچھو، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں، یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے، مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے، جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی، تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، کیا ہے اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیا، ہنیا کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پخانہ کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں، کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر، آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بے چینیاں مر گئیں، شرمندگیاں مر گئیں، ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا۔ میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں، اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زالوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں، ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک راستہ ایک، اللہ ایک راستہ ایک، وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے، لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں، سبحان اللہ۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ، محمد، احمد، 4 4 4 مل کے 12 بنتے ہیں۔ جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا۔ اور یہ اعلان ہے، اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے، اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو، آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے، تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے، نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے۔ میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی
اب علم والے بنو، صرف ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو، علم والے بنو. وعلم آدم الاسماء كلها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے، ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے، لیکن میرا درد ہے، میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں، صرف ڈگری کا شوق. جاب مل جائے، ڈگری مل جائے، چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو. در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہیں. چند باتیں بتاتا ہوں، اسی سے سارا کام ہو جائے گا. ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے، اس میں معافی کوئی نہیں ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی، گندگی کوئی نہیں باہر آئی، خوشبو پھیلی، نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی. اماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، شفا بنت اسد. آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے، فل سجدہ، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے، یعنی اوندھے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے. سجدے اور لمبا سجدہ کی، اور لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا. اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے، امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا ہوں. وہ جی پڑھی نہیں جاندی، وہ جی میٹنگ تھی، وہ جی یہ تھا، وہ جی لیکچر تھا. ہائے ہائے، کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے. اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا. تو دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، چاہے اللہ ہو، چاہے بھگوان ہو، چاہے سکھ میں ہو یا عیسائی میں ہو، سب میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے کرم کرتے جاؤ، آپ کو پھل ضرور ملے گا، اور دوسروں کی مدد کرتے جاؤ، اپنے اوپر بھروسہ رکھو. اور یہ بھی ہے کہ ایک اومنی پریزنٹ سی پاور ہے جو کہ جس پہ ہم یقین کرتے ہیں، جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں. تو گھوم پھر کے ہر ریلیجن میں یہ بات کہی گئی ہے. بٹ اگر میں اس پورے ویڈیو کی بات کروں، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ مجھے اردو سننا پسند ہے، اور ان کے جو لفظ ہیں جیسے تکلف ہو گیا، نظم ہو گیا، علم ہو گیا، تو یہ سننے میں ہیں چھوٹے چھوٹے ورڈ، لیکن جس طرح سے یہ بولے جاتے ہیں، پروناؤنس کرے جاتے ہیں، ایک الگ ہی ایک الگ میرے اندر تو ایٹ لیسٹ بہت زیادہ مجھے ایکچولی شبد نہیں ملا، بٹ میں بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں ان ورڈس کو سن کے، یا انہیں سیکھنا چاہتی ہوں، ان کو ڈیلی لائف میں یوز کرنا چاہتی ہوں. اینڈ لیکن اوور آل یہ بیان سن کے مجھے کافی اچھا لگا، اللہ کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کو ملا. سو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور آپ نے کیا سیکھا، آپ کی کوئی تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ شیئر کرنا چاہتے تو آپ ضرور بتائیں. اور ساتھ ہی ضرور مجھے بتائے گا کہ اردو یا عربک اگر کوئی اچھی جانتا ہو تو پلیز میری ہیلپ کرے، کون سے سائٹ یوزفل ہیں جو آپ جہاں سے میں سیکھ سکتی ہوں، تو میری ہیلپ ضرور کرے گا. تو میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اسی طرح ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور جے ہند، نمستے، ست شری اکال سبھی کو.